تیجر ایمان کی کمی، تیجر ایمان کی پختگی کی نام ہے. تیجر کیا ہے؟ تیجر میں دو پہچانیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ میں کچھ نہیں جانتا، ایک یہ کہ یہ کیا ہے، تیرا علم کیا ہے، کتنی شان والا ہے. تیجر اس مقام کو بولتے ہیں جہاں منظر قائم ہو اور عقل سے اسپاٹ ہو جائے. کیا کہا؟ وہ منظر جو نظر آ رہا ہے اور ذہن کام نہیں کرتا. آپ ایک ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں. عالم تحیر، عالم تحیر جو ہے وہ تمہاری سمجھ سے بالا مقام. یہ ایمان کی پختگی ہے، کمی نہیں ہے. انسان کے لیے تحیر ایک منزل ہے، اس کو حیرت بولتے ہیں، مقام حیرت. مقام حیرت جو ہے اللہ تعالیٰ کے جلوے کا نام ہے، بتانا کسی کو نہیں. جلوہ، اللہ کا جلوہ وہ انسان میں حیرت پیدا کر دیتے. تو وہ لوگ جو عقل کے مسافر ہیں، جب ان کا عقل حیران ہو جائے، سرگردان ہو جائے، پریشان ہو جائے اور جلوہ میسر آ جائے تو وہ ان کے لیے مقام. کیا مقام آ گیا؟ یہ خدا کی پہچان کا مقام. عقل جہاں عاجز آ جائے تو یہ بڑی منزل ہے، اونچی منزل. عرفان کی ایک منزل کا نام ہے، وادی حیرت کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ وادی حیرت، اس میں گزرتا ہے عرفان. بس وہ منڈل ہوتا ہے اور پہچان نہیں دکھتی کیا ہے. مثلا ایک آدمی عام زندگی میں آپ کا دوست، آپ کا آشنا، چلتے چلتے ون فائن مارننگ ایک صبح کو آپ نے اسی کو دیکھا، پرانے دیکھے ہوئے چہرے کو، کہ جب اس میں آپ کو کوئی جلوہ نظر آیا. اب آپ اور انداز سے دیکھنے لگے. خبر نامہ یہ تیار ہے. تیار کا معنی دیکھی شاید میں ایک اور شاید دیکھی، حیران ہو. ظاہر وجہ کو نہیں ہے، لیکن اب اس نے ایک حیرانی پیدا کر دی کہ یہ کیسے ہو سکتا، یہ کیا ہو گیا. تو عام میں خاص کا جلوہ یہ تیار. ہاں بولو. ہاں حیرانگی یہ نہیں ہے کہ وہ کر سکتا یا نہیں کر سکتا. حیرانگی جو ہے وہ جلوے کی پہچان کا نام ہے. وہاں دماغ سسپینڈ ہو گیا. ابھی آپ کی دماغ پوری طرح سسپینڈ نہیں ہوگا کہ جس کو تیار کہہ رہے ہیں ابھی تیار نہیں ہے، ابھی آپ تجربے میں ہے کہ کیوں نہیں حل ہوتا، اس کو حل کرنا چاہیے. اور جہاں حل کرنے کی خواہش ہی سسپینڈ ہو جائے گی وہ ہے تیار. اپنا کہیں نگاہ ہے، اپنا کوئی نگاہ ہمیں، میں کھڑا ہوا ہوں، میں حسن کی جلوہ گاہ میں، مجھے کھڑا رہ گیا. یہ تیار کا مقام کیا ہے، کیا نہیں ہے، کون نہیں ہے. نتھنگ میں سے سم تھنگ پیدا ہوگی، سم تھنگ میں سے نتھنگ پیدا ہو گیا. یہ تیار ہے. موت میں زندگی نظر آ گئی، کمال کی بات. کیا پھر کمال کی بات. زمین میں رنگ نہیں ہے، پانی میں رنگ نہیں ہے، بیج میں رنگ نہیں ہے، پھول میں رنگ کدھر جاری. اب یہ دماغ لڑا لو، 1000 روپئے لڑا لو، ڈاکٹر نسل ڈال لیں، سائنسدان لڑا لیں، کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک دانے میں 100 دانہ کیسا آ گیا. بیج میں درخت کتنے سما گئے. ایک بیج میں 1000 درخت آ گئے، 1000 درختوں میں 1000 کروڑ بیج آ گئے. بیج میں درخت میں بیج چلتا جا رہا ہے قافلہ. ایک بندہ آنے والی نسلوں کا باب آدم ہے، ہر آدمی پچھلی نسلوں کا آخری آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ کیا وہ آنے والی نسلیں تمہارے آپاس محفوظ تھیں، تمہارے شعور میں تھیں، لا شعور میں تھیں کہ تم باعث تخلیق پانے والی کائنات ہو سکتے ہو؟ عجیب بات ہے. اگر تمہیں نظر مل جائے تو یہ تیار ہے. تیار وہ ہے جہاں دماغ کی ضرورت نہیں پڑتی. جب تک دماغ کا احساس رہتا ہے تیار نہیں آیا. وہ شکست آئی ہے. کیا ہوا؟ جس کو آپ تیار کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ شکست ہے. کس کی؟ اپنے برے دماغ کی. یار یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ تیار نہیں ہے. تیار وہ جہاں سمجھنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی.
جلوہ دیکھا تو دیکھتے چلا گیا. پھر کیا آتا تو میری نہیں پتا کیا ہے. خیر طیر بولتے ہیں. طیر ایمان کا حصہ ہے, عرفان کا حصہ ہے. خدا آپ کو طیر سے اشنا کرے. دیکھتے جاؤ, بس دیکھتے چلے جاؤ. طیر خاموش چیز بولنے لگ جائے, میں درخت ہے بولنے لگ, میز بولنے لگ جائے, دیکھو میں درخت ہوں, میں فلاں باغ میں پیدا ہوتا, یہ میرا نام ہے, اور فلاں سال میں تھے, ہم لکڑی تھے, ہم شیشم تھے, فلاں آدمی نے کاٹا, فلاں سے اگر بول پڑے کبھی طیر ہے. کیا مردہ بولتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ عالم طیر ہے. طیر میں سوچتے نہیں دماغ, یہ یاد رکھنا چاہیے. طیر سے آشنائی کا مطلب یہ ہے کہ دماغ سسپینڈ ہوں گے. اب لوگ ولنلی سسپینڈ کریں دماغ کو, طیر ہی بنے گا, اور ہی کیا ہوگی. طیر تیری کوشش کے باوجود ذہن ختم ہو. اس کا یہ نام ہے, تم نے سنا ہوا جبریل نام, جبریل امین علیہ السلام. جبریل کسے کہتے ہیں؟ جو آپ بتا بولے کیا کہتے ہیں؟ ایک فرشتہ ہے آپ کے اندر. ہاں, اور جب وہاں جانا پڑتا ہے کہ ایک مقام ہے سدرا, وہاں رک جاتا ہے. پھر آگے میں نہیں جا سکتا. آگے آپ جا سکتے ہو, آگے کون جاتا ہے؟ کون نہیں جا سکتا. سدرا کیا ہے؟ اس سمبل کے طور پر لوگ بتاتے ہیں ویسے کوئی فرشتہ ہی ہے, ان کا یہ مقام آگے سدرا ہے, سدرۃ المنتہا ہے, آگے میں جا سکتا, آپ جب میرے پر چل جائیں. لوگوں نے کہا یہ بات بتانے والی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عقل جو ہے, عقل کی حد ہے, اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. اگر اس مقام پر رک جائے, عقل کو جبریل کہتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں, ہم ہی کہتے ہیں, جن لوگوں نے تعبیریں کی ہیں کہ اس مقام تک عقل جا سکتی ہے, آگے شوق کا مقام ہے, دل کا مقام ہے. دل بھر ہے, دل بھر جو ہے وہ دل بھر کے کھانے میں جا سکتا ہے, اور شوق جو ہے وہ عقل کا جو ہے پیچھے رہ گیا. عقل آگے نہیں جا سکتا, عقل چل جاتی ہے. نہیں بات سمجھے؟ اس کو مطلب بولتے ہیں کہ ایک مقام آ گیا, وہاں حد آ گئی, سوچ کی حد, عقل کی حد, فہم و فراست کی حد, اور سوچ ہے وہ آگے چلا گیا. سوچ کیا ہے؟ دل. دوسری حد جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بےہوش ہو گئے اور طور جلوہ لے کے. طور کو دل کا ہو, اسے صاحب کو دماغ کا ہو, بات سمجھ جاتی. دماغ سسپینڈ ہو جاتا ہے اور دل جلوہ لے جاتا ہے. وہ سسپینڈ ہونے کا نام ہے حیرت. یہ بات سمجھ آئی؟ تو موسیٰ کون بھیج ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام. کہانی بنانے والے کہانی بھائی آتی اپنے پاس سے بھائی ہوگی فقیر ہونے, لیکن کہانی بناتے رہتے موت روم میں. بھائی صاحب ایک دن شیطان ملا موسیٰ علیہ السلام کو, مردود سجدہ کیوں نہ کیا؟ وہ جو اللہ نے کہا تھا, میں نے کہا بھائی صاحب میں کیا سجدہ کرتا, بڑی بات ہے, میں مزے میں تھکا مر جاتا. دھیرے دھیرے ذرا جلوہ آیا تو بےہوشوں کے گر گئے. میں تو پھر بھی دیکھ کے آیا اس کو, ان کے جلوہ نہیں سنبھال سکے. میں تم سے بہتر ہوں. مطلب ہے کہ بڑا دنا ہے جبریل زیادہ اجزان, لیکن عقل جو وہاں نہ پہنچی. کوئی نہیں آ سکتی. تو کوئی حاصل کرنے والا دل ہے جو شوق ہے. کیا کہتے ہیں؟ دل ہے جو شوق ہے, اور ڈسکس کرنے والا, انالیسس کرنے والا دماغ ہے. جہاں انالیسس ختم ہو جائے وہاں مقام ہے حیرت. اس مقام کو حاصل کیا کرو. بس غور کرا کرو, خاموش رہا کرو, دیکھتے رہا کرو, دیکھتے رہا کرو جلوہ. جب جلوہ نظر آ گیا بس پھر وہی کہانی ہے, تمہاری کہانی وہی ہے. بندہ نظر آ جائے گا یار یہ بات دیکھو کتنی آسان سی بات کرتے, ہم بھی سمجھنے نہیں, اس نے کیا بات بتا دی, یہ بندہ کہاں سے آ گیا. بعض اوقات ایک منظر جو ہے نا وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے. عقل کا سوچنا چاہیے مسئلہ کیسے حل ہو,
بندہ دیکھا تو مسئلہ حل ہو گیا. ایسے بندے بھی ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں, شکل دکھاتے ہیں اور تمہارا پرابلم حل ہو جاتا ہے, بغیر بولے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایسے ہوتی ہے. دعا کرو کہ آپ کو ایسے مقامات سے آشنائی ہو جہاں دماغ کی ضرورت نہ پڑے, ہوش کی ضرورت پڑے, بس جلوہ ہی جلوہ. ایسے ہوتے ہیں مقام.